بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرید صاحب کرایہ لینے آئے تو ان کا کرایہ دار موجود نہیں تھا، بلکہ ایک خطرناک شکل والا انسان باہر آیا اور اس نے فرید صاحب کو بتایا کہ وہ اس مکان کا نیا مالک ہے۔ فرید صاحب یہ سن کر چکرا گئے۔ ان کو لگا کہ شاید یہ جھوٹ ہے، مگر اس شخص نے جس طرح ان کے منہ پر دروازہ بند کیا، وہ سمجھ گئے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ان کی زندگی مشکل سے مشکل تر ہو گئی۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کر لی، ہر دروازہ کھٹکھٹایا، مگر کچھ نہ بن سکا۔ پولیس کے پاس رپورٹ درج کرائی تو وہ بھی کچھ نہ ہوا۔ قبضہ کرنے والے شخص کے پاس پکے کاغذات تھے۔ پھر یہ معاملہ عدالت تک پہنچ گیا، جہاں ایک تکلیف دہ عمل کا آغاز ہوا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ فرید صاحب کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے مقدمے پر لگا دیا، پھر زیور اور گھر کی قیمتی اشیاء بیچیں۔ آخر میں قرض لیا، مگر نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ ان چند سالوں نے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ انہیں احساس ہونے لگا کہ ان کی زندگی میں اس مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، اور وہ خود بھی بستر پر جا لگے۔ ان حالات میں ان کی بیوی ہی تھی جو ان کا حوصلہ بڑھاتی تھی اور صبر کرنے کا کہتی۔ آخر ایک دن فرید صاحب پھٹ پڑے اور کہتے ہیں، نہیں ہوتا مجھ سے صبر، اور کتنا صبر کروں اور کب تک کروں؟ یہ کہتے کہتے ان کو کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ وہ کھانستے کھانستے بے حال ہو گئے۔ ان کی بیوی پانی لینے کے لیے دوڑی اور ان کا بیٹا احمد بھاگتا ہوا آیا اور ان کی پیٹھ سہلانے لگا۔ فرید صاحب نے پانی پیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگے، پھر آہستہ سے بولے، بے شک ہمیں صبر کرنا چاہیے، لیکن اب میرا صبر کا پیمانہ بھر چکا ہے۔ ہم نے بلا وجہ مقدمہ بازی کی، اپنی جمع پونجی بھی لٹا دی اور بال بال قرضے میں جکڑا جا چکا ہے۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم مقدمے کا پیچھا نہیں کریں گے اور نہ کسی کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے۔ فرید صاحب نے آخری کوشش کی، چونکہ ان کے پاس مقدمے کی پیروی کے لیے بھی اخراجات نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے جج صاحب کو صاف بتا دیا۔ انہوں نے ایک سرکاری وکیل کی خدمات ان کے حوالے کر دی، جو سست روی سے مقدمے کی کارروائی کو آگے بڑھاتا رہا، مگر خلاف وکیل ہیلے بازی کے ذریعے مقدمے کو طول دیتا رہا۔ آخر ایک دن وہ آیا جب عدالت پہنچنے کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ فرید صاحب عدالت نہ جا سکے۔ شام کو وکیل کا فون آیا کہ عدالت نے آپ کے تمام ثبوتوں کو مسترد کر دیا ہے۔ بے بسی کے احساس سے فرید صاحب کی آنکھیں بھر آئیں۔ ان کے لبوں پہ گلہ آنے ہی والا تھا کہ ان کی شکر گزار بیوی آ گئیں۔ انہوں نے گہری سانس لی اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولے، یا اللہ، جو تیری مرضی، ہر حال میں تیرا شکر ہے۔ شکر ادا کرنے سے ان کی طبیعت ہلکی ہو گئی، یوں لگا جیسے ان پر سے کافی بوجھ اتر گیا ہے۔ اپنے سارے معاملات انہوں نے خدا کے حوالے کر دیے تھے۔ اگلے ہی دن وکیل ان کو لینے گھر آ گیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس وکیل نے گرم جوشی سے فرید صاحب سے ہاتھ ملایا اور خوشخبری سنائی کہ جس پراپرٹی ڈیلر نے ان سے دھوکہ کیا تھا، اسے دل کا دورہ پڑا ہے۔ اس نے مرنے سے پہلے اعتراف جرم کر لیا ہے، جس سے مقدمہ ان کے حق میں ہو گیا ہے، اور جلد ان کا مکان انہیں واپس ملنے والا ہے۔ یہ خبر سن کر فرید صاحب اتنا روئے کہ آنسو تھمنا مشکل ہو گئے۔ ان کی آزمائش ختم ہو گئی تھی، جس نے انہیں پریشانی میں ڈالا ہوا تھا۔ اللہ نے انہیں اس پریشانی سے نکال لیا۔ یہی ان کے صبر کا انعام تھا۔ اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو ملا کہ صبر کر کے اپنے معاملات اللہ کے حضور رکھ دیے جائیں
اور اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اور اجر دینے والا ہے۔